السلام علیکم دوستو، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کے شمال کی جانب چھلا بانڈی پل سے شروع ہو کر توبر تک 240 کلومیٹر کی مسافت پر پھیلی ہوئی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے۔ یہ وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے۔ وادی نیلم کا شمار پاکستانی کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات، سرسبز پہاڑ اور ان سرسبز پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے خوبصورت اور آلودگی سے پاک گھر ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند چوٹیوں سے گرتی آبشاریں ہیں، جن کے تیز دھار دودھیا پانی سڑک کے اوپر سے بہتے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے سر پٹکتے آخر دریائے نیلم کے مٹیالے پانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس وادی کے سب سے حسین و جمیل پوائنٹس کی سیر کرائیں گے اور ہمارا سفر مظفرآباد سے شروع ہوگا اور وادی کے مین پوائنٹس سے ہوتا ہوا اس وادی کے آخری اور جنت نما حصے یعنی توبر تک جائے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے نالج 786 چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، دھانی واٹر فال۔ وادی نیلم کی سیر کو نکلیں تو مظفرآباد سے روانہ ہوں تو سب سے پہلا اور خوبصورت پوائنٹ دھانی واٹر فال ہے، جو کہ وادی نیلم کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے، جو کہ مظفرآباد شہر سے 38 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہاں پر روزانہ کے سینکڑوں سیاح وزٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کئی پاکستانی موویز کے سین بھی یہاں پر فلمائے گئے ہیں۔ یہ نیلم ویلی کا سب سے ہائیسٹ واٹر فال ہے۔ یہاں ارد گرد سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، جنہیں دیکھ کر راحت فیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، کٹن واٹر فال۔ دھانی واٹر فال کے نظاروں کے مزے لینے کے بعد آگے جائیں تو ایک اور خوبصورت علاقہ کٹن آتا ہے، جو کہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں سب سے مشہور ٹورسٹ اٹریکشن کٹن واٹر فال ہے۔ ویسے تو آزاد کشمیر میں کئی واٹر فالز ہیں، لیکن نیلم ویلی کے واٹر فالز سب سے مشہور ہیں، جن میں کٹن واٹر فال بھی ایک ہے۔ کٹن کو جگران ویلی بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک ویلیج ہے جہاں آپ کو ضرورت زندگی کی ہر چیز مل سکتی ہے۔ یہ علاقہ مظفرآباد سے 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہاں پر رہنے کے لیے ہوٹل اور ریسٹ ہاؤسز بھی آپ کو بہت ایزیلی مل سکتے ہیں، جہاں آپ کچھ دیر کے لیے سکون کر سکتے ہیں یا پھر یہاں رات کو قیام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آزاد کشمیر ٹورزم اینڈ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے، جس کا مقصد آزاد کشمیر میں ٹریول اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے۔ یہاں سے آپ کو ٹورزم کے حوالے سے ہر قسم کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ نمبر 3، کیرن۔ کٹن گھومنے کے بعد آگے جائیں تو نیلم روڈ پر ایک اور دلکش گاؤں کیرن آتا ہے، جو کہ دریائے نیلم کے بالکل کنارے پر واقع ہے اور جہاں سے کھڑے ہو کر آپ دوسری طرف انڈین کشمیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیرن آدھا انڈیا اور آدھا پاکستان میں ہے۔ کیرن بالخاتے دریائے نیلم کے کنارے پر واقع انتہائی پرکشش، خوبصورت، دلکش اور پرفضا مقام ہے۔ یہاں ہوٹل، ریسٹ ہاؤسز اور دوسری ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ آپ ایک رات یہاں رک کر صبح ارد گرد کے چھوٹے علاقے بھی گھوم سکتے ہیں۔ کیرن کے بالکل اوپر چند کلومیٹر کے فاصلے پر اپر نیلم ہے۔ اپر نیلم پر ایک پورا گاؤں آباد ہے اور یہاں بھی اوپر بہت سے ہوٹل موجود ہیں۔ یہاں اوپر سے کھڑے ہو کر آپ نیچے کے خوبصورت نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، رتی گلی لیک۔ کیرن سے 25 منٹ کی دوری پر دواریاں کا قصبہ آتا ہے، جو کہ وادی نیلم کے ہیڈ کوارٹر 8 مقام سے 22 کلومیٹر جبکہ مظفرآباد سے 106 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ رتی گلی جھیل کے لیے راستہ بھی یہیں سے جاتا ہے۔ رتی گلی یہاں دواریاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ جیپ کے ذریعے رتی گلی بیس کیمپ تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے اور پھر وہاں سے آدھے سے پونے گھنٹے کی ہائیک کر کے لیک تک جایا جا سکتا ہے۔ رتی گلی جہاں قدرت نے سرسبز گھاس کا مخملی قالین بچھا کر اس پر پیلے، نیلے اور نارنجی رنگوں سے گلکاری کر کے جھیل کے نیلے پانیوں کے اطراف میں ایسے مناظر سجا دیے ہیں جن کو ایک نظر دیکھنے کے واسطے سیاح پہاڑوں سے ٹکراتے، نالے عبور کرتے، چڑھائی چڑھتے پیدل چلے آتے ہیں۔ رتی گلی ایک ایسی جھیل ہے جس کو دیکھنے کی چاہ میں انسان اپنا سب کچھ لٹا دے تو بھی خسارے کا احساس نہ ہو۔ نمبر 5، شاردا۔ دوستو، شاردا جسے شاردی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت ٹاؤن ہے جو کہ دریائے نیلم کے کنارے پر واقع ہے اور ڈسٹرکٹ نیلم کی 2 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے۔ یہاں دریائے نیلم کے دونوں کناروں پر لوگ آباد ہیں۔ یہاں کے گھر بھی بہت خوبصورت اور لکڑی کے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں مکانوں کی چھتیں بھی سرسبز اور ہری بھری ہوتی ہیں، کیونکہ چھتوں پر پڑی مٹی میں گھاس اور جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔
دریا کے دوسری طرف والے حصے پر جانے کے لیے ایک ایڈونچرس پل موجود ہے جو کہ لکڑی اور لوہے کا بنایا گیا ہے۔ اسے پار کر کے اور زیادہ خوبصورتی کے نظارے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی پار ایک بہت پرانی یونیورسٹی کے آثار بھی ہیں۔ اسے شاردا پیٹھ کا نام دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہندو مندر اور علم کا قدیم مرکز تھا اور یہ 6 اور 12ویں صدی عیسوی میں برصغیر پاک و ہند میں مندروں کی سب سے نمایاں یونیورسٹیوں میں سے ایک تھی۔ اس یونیورسٹی نے شمالی ہندوستان میں شاردا رسم الخط کی ترقی اور مقبولیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نمبر 6، کیل اینڈ آڑنگ کیل۔ شاردا کے سیر سپاٹے کرنے کے بعد 1.5 گھنٹے کی مسافت پر کیل گاؤں آتا ہے اور ساتھ ہی دریا کے اس پار پہاڑوں کی چوٹیوں پر آڑنگ کیل گاؤں ہے جو کہ پاکستان کے سب سے خوبصورت گاؤں میں سے ایک ہے۔ 2554 میٹر بلندی پر واقع یہ گاؤں قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کیل سے چیئر لفٹ پر بیٹھ کر ایک مخصوص جگہ پر اترنا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے پیدل 30 منٹ کی ہائیک کر کے آڑنگ کیل گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جب اس گاؤں کے پاس پہنچیں تو اوپر سے کھڑے ہو کر ایک بہت ہی خوبصورت اور سرسبز میدان میں بنے گاؤں کے رنگ برنگی چھتوں والے گھر ایک بہت ہی عالیشان اور زبردست ویو پیش کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے ارد گرد پرسکون جنگل اور پھر آگے بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کے اس پار LOC ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ زندگی میں ایک بار اس جنت نما گاؤں کا وزٹ ضرور کریں۔ اسی بات پر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نمبر 7، توبٹ۔ کیل کے بعد سب سے لاسٹ اور سب سے خوبصورت پوائنٹ توبٹ ہے۔ کیل تک تو راستہ ٹھیک ہے جہاں پر کوئی بھی گاڑی لے کر آ سکتے ہیں، لیکن کیل سے آگے راستہ کچا اور ایڈونچرس ہے جس پر صرف جیپ سی چلتی ہیں۔ توبٹ تک پہنچنے سے پہلے راستے میں جنوائی، پھلوائی، سرداری اور حلمت کی بستیاں آتی ہیں جو کہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہیں۔ دوستو، توبٹ ایک کٹا ہوا الگ تھلگ پہاڑی گاؤں ہے۔ یہاں آپ کو لکڑی کے بنے خاص طرز تعمیر کے مکانات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں صرف اسی ٹائپ کے مکانات ہی پائے جاتے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں۔ کھیتوں کے اطراف لکڑی کی باڑیں لگی ہوتی ہیں جو شاید زمین کی حد بندی کی غرض سے لگائی جاتی ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں یہاں چھوٹے چھوٹے زمینی ٹکڑوں پر کھیتی باڑی بھی کی جاتی ہے۔ دریائے نیلم بھی اسی علاقے میں بھارت سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے۔ پیچھے اس دریا کا نام کشن گنگا ریور ہے اور جب یہ پاکستان نیلم ویلی میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نام کشن گنگا ریور سے تبدیل ہو کر نیلم ریور ہو جاتا ہے۔ توبٹ سے آگے کشمیر کی آخری انسانی آبادی گگئی گاؤں ہے جس کا گوگل میپ پر کوئی نام نہیں آتا۔ یہ پیدل مسافت کا راستہ ہے۔ اس راستے پر جنگل، کھیت اور چرند پرند دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گگئی نالا جھاگ اڑاتا بہ رہا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے پہاڑوں کے دامن میں ایک کھلا سا مقام آتا ہے جہاں درہ برزل سے آتا گجر نالا گگئی نالے میں مل جاتا ہے۔ یہ دونوں نالے مل کر بہنے لگتے ہیں اور اپنے پانیوں کو توبٹ کے مقام پر دریائے نیلم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس خوبصورت جنگل کو پار کرنے کے بعد گگئی گاؤں آتا ہے جو کہ 4 گھنٹوں تک پیدل سفر کرنے کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ چند نفوس پر مشتمل یہ آبادی کشمیر کی آخری آبادی ہے۔ سال کے 7 مہینے یہ گاؤں برف میں دبا رہتا ہے۔ یہاں کی عورتیں زیادہ تر سرخ یعنی ریڈ کلر کے کپڑوں میں ملبوس نظر آتی ہیں۔ شاید یہاں کی عورتوں کو ریڈ کلر زیادہ پسند ہے۔ یہاں کی عورتیں محنت کش ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور مال مویشی بھی سنبھالتی ہیں۔ دوستو، گگئی آزاد کشمیر کی آخری انسانی آبادی ہے۔ اس کے بعد 3 دن کی پیدل مسافت پر ضلع استور واقع ہے۔ تو دوستو، یہ تھے آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے جنت نما اور خوبصورت ترین مقامات۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج 786 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔